یا اسم کیا ہوگا؟ تسنیہ. تسنیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو دو پر دلالت کرے اور آخر میں کیا ہو؟ الف اور نون ہو. اصلی تسنیہ یہی ہے جو ایک سے زیادہ دو پر دلالت کرے اور آخر میں کیا ہو؟ الف نون یا نون ہو حالت نصبی و جری میں. جیسے رجل تسنیہ کیا ہوگا؟ رجلان اور حالت نصبی جری میں رجلین. تو دوسرا نمبر ہے تسنیہ. تو تسنیہ کا اعراب کیا ہوگا حالت رفع میں؟ الف کے ساتھ. تو الف کے ساتھ کیسے کہیں گے؟ جاء رجلان. کوئی کہے گا جاء رجلان، رجلان فاعل ہے جاء کا، تو فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، تو رجلان کسرہ کیسے ہوا؟ کہا کہ رجلان یہاں کسرہ اس لیے ہوا کیونکہ تسنیہ ہے. کیونکہ کیا ہے؟ تسنیہ ہے. تسنیہ کا نون ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے. تسنیہ کا نون ہمیشہ اعراب نون پر نہیں ہوگا. اعراب کہاں ہوگا؟ اس سے پہلے جو الف ہے اس پر اعراب ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو کہیں گے مرفوع ہے، فاعل ہے اور مرفوع ہے. اور اعراب کہاں پر ہوا ہے؟ الف پر. حالت رفع میں تسنیہ کا اعراب حالت رفع میں کیا ہوتا ہے؟ الف کے ساتھ. حالت نصبی میں کیا ہوگا؟ رأیت رجلین، رأیت رجلین اور مررت برجلین. تو دونوں حالتوں میں، ان دونوں حالتوں میں کیا ہوا؟ رجلین رجلین. تو تسنیہ کا اعراب ہو گیا حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. اچھا جمع مذکر سالم میں ابھی آئے گا. جمع مذکر سالم میں یا کے ساتھ وہ بھی ہوتا ہے مگر کیا ہوتا ہے؟ یا ما قبل مکسور. یہ فرق ہے. تیسری چیز ہے، اچھا اس کے ساتھ مان لیجئے ایک ہوتا ہے اصلی تسنیہ، جیسے یہ ہوا رجل رجلان رجلین، اور ایک ہوتا ہے ملحق بالمثنى. آپ کتابیں میں پڑھتے ہوں گے ملحق بالمثنى، یعنی حقیقی معنی میں تسنیہ تو نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ تسنیہ کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا، یعنی اعراب اس کا کیا ہوگا؟ تسنیہ کی طرح سے ہوگا. جیسی مثال کے طور پر اثنان اور اثنتان. اثنان اور اثنان اثنتان تسنیہ ہے کہ کچھ اور ہے؟ یہ حقیقی معنی میں تسنیہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تسنیہ کے لیے اس کا مفرد ہونا چاہیے، جیسے رجل سے بنا ہے رجلان، لیکن یہاں اثنان کس سے بنا ہے؟ اس کا مفرد ہے ہی نہیں. تو گویا کہ یہ ملحق ہے، اعراب ہوگا تسنیہ کی طرح سے لیکن حقیقی معنی میں تسنیہ نہیں ہے. اس لیے کہ حقیقی معنی میں تسنیہ کسے کہتے ہیں؟ جو دو یا دو پر دلالت کرے اس کے آخر میں کیا ہو؟ الف نون یا نون ہو. تو ملحق کا بھی یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، تسنیہ کی طرح سے اس کا اعراب ہوتا ہے، جیسے اسنان اور اسنتان. اسی طرح سے کلا اور کلتا، کلا اور کلتا اس کا بھی اعراب اسی طرح سے ہوتا ہے تسنیہ کی طرح سے. کب اعراب ہوگا؟ جب وہ مضاف ہو. جب مضاف ہو کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. جب مضاف ہو کس کی طرف؟ جیسے مثال کے طور پر کہیں گے جاء الرجلان کلاہما، رأیت الرجلین کلیہما، مررت بالرجلین کلیہما. تو یہاں سب میں کلاہما کلیہما کلیہما. تو کلاہما میں کلا کو تسنیہ کا اعراب کب ہوگا؟ جب وہ مضاف ہو کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. لیکن اگر ضمیر کی طرف نہ ہو، اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو، اس میں ظاہر کی طرف اگر مضاف ہو تو کیا ہوگا؟ پھر تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح سے وہ برقرار رہے گا. جیسے مثال کے طور پر کہیں گے جاء کلا الرجلین. کیا کہیں گے؟ کلا الرجلین. رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین. یہاں دیکھیے سب میں کلا 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 کلا. جاء فعل ہے اور کلا مضاف اور رجلین مضاف الیہ. یہاں بھی رأیت فعل فاعل ہے اور کلا مضاف اور رجلین مضاف. یہاں مل کر کے فاعل ہوا اور یہاں مل کر کے کیا ہوا؟ رأیت کا مفعول بہ. مررت بکلا الرجلین جار مجرور مل کر کے کیا ہوا؟ مضاف مضاف مل کر کے مجرور ہوا حرف جار کا. تو دیکھیے تمام حالتوں میں کلا ہے، یہاں تسنیہ کا اعراب ہوا نہیں ہوا. تو تسنیہ کا اعراب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ مضاف ہو کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. کلا اور کلتا کی طرف. تو یہ ملحق بالمثنى کہلاتا ہے. یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز کیا؟